فاضت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات، سب سے پہلے ہم بارگاہ عزتی میں سر بسجود ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گاؤں کو یہ عظیم اجتماع کے لیے انتخاب فرمایا، ورنہ کہاں ہم اور کہاں یہ نکھت گل، اے نسیم صبح تیری مہربانی۔ اے اللہ، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، جس کو چاہے تو عطا فرما دے۔ تو اگر دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جس کو تو نہ دینے پہ آئے تجھ کو دینے پہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نوادہ ضلع میں باب نور میں یعنی بہنور میں جو اجتماع ہو رہا ہے گیا زون میں، یہ اجتماع 8 ضلعوں پہ مشتمل ہے، اور وہ ضلع یہ ہیں: نوادہ، گیا، نالندہ، اورنگ آباد، ارول، جہان آباد، روہتاس، بھبوا۔ یہ 8 ضلعوں سے لوگ پروانہ وار آئیں گے، دیوانہ وار آئیں گے، اور بندگان خدا بہنور آ کر اجتماع میں شریک ہو کر اپنی اصلاح کریں گے، اپنے ایمان کو مزید استحکام بخشیں گے، اپنے دل کو جلا عطا کریں گے، اپنے دلوں میں روشنی لیں گے، اور اسی غرض سے پورے علاقے سے لوگ آئیں گے۔ الحمدللہ تیاریاں زور و شور پہ چل رہی ہے۔ شروع ہمیں پریشانی ہوئی، اے اللہ اتنا بڑا اجتماع، لوگ خاموش ہیں، بہت کم تو وقت رہ گیا ہے، کیسے کیا ہوگا؟ اتنا بڑا اجتماع ہوگا، لاکھوں لوگ آئیں گے، کہاں ٹھہریں گے؟ ان کے استنجے خانے کا کیا ہوگا؟ باتھ روم کا کیا ہوگا؟ وضو کہاں کریں گے؟ ان کا قیام کیسے ہوگا؟ ہماری عقل بالکل متحیر تھی، پریشان تھی، لیکن دیکھتے دیکھتے چند ہی ایام میں، چند ہی دنوں میں ایسا لگا جیسا کہ آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، یا زمین سے فرشتہ صفت انسان کام کر رہے ہیں۔ پورے علاقے سے صبح آتے ہیں اور شام کام کر کے چلے جاتے ہیں، اپنی گاڑیوں پہ آتے ہیں، اسکوٹر سے آتے ہیں، موٹر سائیکل سے آتے ہیں، بائک سے آتے ہیں، اور آتے ہیں خاموشی سے، بلا کسی غرض و غایت کے۔ نہ وہ کھانا مانگتے ہیں، نہ کسی سے کھانا چاہتے ہیں، کھانا لے کے بھی آتے ہیں، اور کھانے کے زیادہ پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ان کو کام سے کام مطلب ہوتا ہے، اور کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ جو اجتماع ہو رہا ہے 1-2 پیسے کا خرچہ نہیں ہے، لاکھوں کا خرچہ ہے، لاکھوں کا صرفہ ہے۔ میڈیا والے پریشان ہیں کہ آخر اتنا بڑا خرچہ کون اٹھائے گا، اتنا بڑا صرفہ کہاں سے آئے گا؟ لیکن اللہ ہے، اس کا نہ کوئی چندہ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی رسید ہے، نہ شہروں میں لوگ اس کے لیے جاتے ہیں۔ خاموشی سے رات کی تنہائیوں میں کچھ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ فیصلہ لے لیتے ہیں کہ کن کو کیا کرنا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو پیسہ دینے والے ہوتے ہیں، جو ان راہوں میں خرچہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنا نام و نمود نہیں چاہتے ہیں، وہ اشتہار بھی نہیں چاہتے ہیں، ان کے ناموں کو اجتماع میں پکارا بھی نہیں جائے گا۔
ان کے ناموں کو مائک سے اعلان بھی نہیں کیا جائے گا کہ فلاں فلاں کا اتنا خرچہ ہوا، انہوں نے خیموں کا خرچہ لیا، بعض نے استنجا خانے کا خرچہ لیا، بعض نے پیخانے کا خرچہ لیا، بعض نے کھلانے کا خرچہ لیا، کچھ بھی نہیں، ان کا نام تک بھی نہیں لینا ہے، اور نہ وہ لینے کے مشتاق ہوتے ہیں، نہ وہ لینے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ جو بھی کرتے ہیں، جیسا بھی کرتے ہیں، للہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے گاؤں میں بھی، باب نور میں بھی ہر روز مشورہ ہوتا ہے، ہر روز شورا بیٹھتی ہے اور سب کو کام دیا جاتا ہے، ذمہ داریاں دی جاتی ہے، ڈیوٹی دی جاتی ہے۔ جن کو جو کام ملتا ہے، جن کو جو ذمہ داری ملتی ہے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دیتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے گاؤں کا تو حال یہ ہے، ہمارے گاؤں کا ماحول یہ ہے، سب عورتوں کو جوش ایمان ایسا لگتا ہے کہ جاگ اٹھا ہے۔ ہمارے گاؤں کی عورتوں میں عجیب غریب بیداریاں آ گئی ہیں، ان میں بھی بہت زیادہ شوق جاگ اٹھا ہے، جوانوں میں بھی، مردوں میں بھی، خواتین میں بھی، بزرگوں میں بھی، بچوں میں بھی، ماشاءاللہ پورے جوش و خروش کے ساتھ، پورے ولولہ اور حوصلے کے ساتھ اجتماع کی تیاریوں میں اپنے اپنے حصے کو اپنی بساط بھر لگا رہے ہیں۔ محترم سامعین، یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ کچھ ایسے اللہ کی دیوانے ہوتے ہیں جو دیوانوں کے حال کو سمجھنا بہت مشکل ہے، دیوانوں کے کام کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے بالکل صحیح کہا ہے، اچھے انداز سے کہا ہے اور دیوانوں کے حال کو بتا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جدا دیوانہ پن اب ایسے دیوانے سے کیا ہوگا، جدا دیوانہ پن اب ایسے دیوانے سے کیا ہوگا، مجھے کیوں لوگ سمجھاتے ہیں، سمجھانے سے کیا ہوگا، سلگنا اور شے ہے جل کے مر جانے سے کیا ہوگا، سلگنا اور شے ہے جل کے مر جانے سے کیا ہوگا، جو ہم سے ہو رہا ہے کام پروانے سے کیا ہوگا۔ بلا شبہ بلا ریب یہ اللہ کے دیوانے اور غلامان نبی ایسے مخلصین ہوتے ہیں، ایسے متوکلین ہوتے ہیں، راکعین ہوتے ہیں، ساجدین ہوتے ہیں، قانعین ہوتے ہیں، جن کا سارا نظام توکل علی اللہ ہوتا ہے۔ وہ صرف وہ کام للہ فی اللہ کرتے ہیں، ان میں کوئی بظاہر دنیاوی اغراض نہیں ہوتے ہیں، نہ کوئی دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، ان کے نزدیک صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ اور یہ عام طور سے تبلیغی جماعت کے کاموں میں دیکھا جاتا ہے، ان کے نظام میں دیکھا جاتا ہے، ان کے نظام میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ بے غرض کام کرتے ہیں، ان کے ہاں نہ کوئی رسید ہوتی ہے، نہ کوئی ان کے ہاں چندے کا کام ہوتا ہے، اور جس کا بھی وقت لگتا ہے فوراً اس کے اندر انقلاب تو آ ہی جاتا ہے۔ 3 دن لگتا ہے، 3 دن کا اثر دکھائی دیتا ہے، 40 دن جس کا لگتا ہے تو اس کے اعتبار سے 40 دن کا اثر نظر آنے لگتا ہے۔ اگر کسی کا سال لگا وہ بھی نظر آ جاتا ہے، دکھائی دیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا سال بھر لگ چکا ہے۔ اور اگر کسی کا وقف ہی ہو چکا ہے، پوری زندگی وقف ہو چکی ہے، وہ تو پھر ان کا کیا کہنا، وہ تو بالکل اللہ کے خاص بندوں میں، برگزیدہ اور نیک اللہ کے بندوں میں ان کا شمار ہونے لگتا ہے۔ ان کی دعوت میں، ان کی دعا میں ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، ان کے بیانات میں عجیب و غریب روحانیت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور کہہ لیجئے کہ وہ بڑا اثر انداز گفتگو کرتے ہیں، لگتا ہے جیسے بالکل اللہ کی طرف سے ان کی خاص مدد ہو رہی ہے۔ مضامین کہاں سے آ رہے ہیں؟ نہ وہ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، بس وہ امیر کا حکم ہوتا ہے،
مشورے میں طے ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کو بیان کرنا ہے، اور وہ بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کرسی سنبھال لیتے ہیں، اللہ کے حمد اور اللہ کے رسول کی صلاۃ کے بعد بات شروع کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ بالکل مضامین اپنے آپ آ رہے ہیں اور ان کے سینے میں مواد پھوٹ رہا ہے، اور وہ بہت ہی گویا کہ اللہ اکبر بڑی ایمانی اور بڑی روحانی اور بڑی پرکشش گفتگو کرتے ہیں، جو ان کی گفتگو میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور لوگ اثر لیے نہیں رہتے ہیں، اور ان کی آواز پہ، ان کی باتوں پہ، ان کی تشکیل پہ لوگ نام لکھانا شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا گاؤں باب نور گویا کہ مرکز دین بنے گا، مرکز اسلام بنے گا۔ یہاں سے لوگ نام لکھائیں گے، کوئی 3 دن کا لکھائیں گے، کوئی 40 دن کا، کوئی سال بھر کا نام لکھائیں گے، اور ہندوستان کے چپے چپے میں، کونے کونے میں، گوشے گوشے میں توحید کا ڈنکا بجائیں گے، توحید کا نعرہ لگائیں گے، کلمہ پڑھیں گے اور کلمہ سکھائیں گے، کلمے کا مفہوم بتائیں گے، ایمان کا تقاضا بتائیں گے، اسلام کا درس دیں گے۔ اجتماع میں کیا ہوگا؟ یہ تو ہوتا ہے کہ درس انسانیت ہوتا ہے، آدمیت کا سبق دیا جاتا ہے۔ کوئی اس سے بحث نہیں ہے کہ کون ہے سامنے والا، اپنے اخلاق کو عام کرو، اپنے ہو یا بیگانے ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، غیر قوم کیوں نہ ہو، برادران وطن کیوں نہ ہو، ان کے سامنے ایسا اخلاق پیش کرو کہ وہ بھی کچھ دیر کے لیے ششدر رہ جائیں، دم بخود رہ جائیں، اور دیکھ کر محو حیرت میں پڑ جائیں کہ یہ فرشتہ صفت انسان، ان کو تو آسمان میں رہنا چاہیے، اس زمین میں کیسے ہیں؟ بلا شبہ اسلام کے ماننے والے فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں، بلا شبہ اسلام کے چاہنے والے، اسلام کو فالو کرنے والے، اسلام کے نظام پہ چلنے والے، اسلام پہ اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے، وہ بے ضرر ہوتے ہیں، ان کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے، ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، وہ تو جانور کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ چیونٹی کو بھی بلا وجہ مت مارو، پیروں تلے نہ روندو، ان کو آگ میں نہ ڈالو۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو سب قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے، انسان انسان ہے، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو سب و شتم نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کا شکوہ نہ کرو، اور کسی کو کسی طرح کا بے عزت مت کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ محترم، ہمارے گاؤں میں باب نور میں انشاءاللہ یہ اجتماع ہوگا۔ ہم اپنے گاؤں سے بھی درخواست کرتے ہیں، گاؤں والوں سے، کہ بالکل جوش و خروش کے ساتھ اور پوری گرم جوشی کے ساتھ اس اجتماع کو کامیاب بنانے میں لگے رہیے، جٹے رہیے، اور ہم پورے علاقے والوں سے، پوری برادری سے، سارے گاؤں والوں، چاہے کوئی بھی گاؤں ہو، نوادہ کے مضافات میں یا گیا زون میں یا ہسوا کے علاقے میں، جتنے بھی گاؤں ہیں، جتنی بھی بستیاں ہیں، سب لوگ تیار رہیے، اور 15، 16، 17 جو نومبر ہے اور جمعہ سنیچر اتوار ہے، ان ایام کو فراموش مت کیجیے گا، ذہنوں میں بسا کے رکھیے گا، وقت نکال کے رکھیے گا، اور بالکل ڈیرا ڈال دیجئے، بالکل 3 دن اجتماع گاہ میں دھرنا ڈال دیجئے، اور آئیے، لے کے جائیے گا، دامن بھر کے جائیے گا، سینوں میں جو دل ہے دلوں میں اجالا کر کے جائیے گا۔ انشاءاللہ یہ آپ کا آنا رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ آپ کے آمداد کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔